بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو بیان کرتے ہیں ہم آج اس کا اگلا سلسلہ ہے۔ آپ کو عرض یہ کرنے والی ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں، اور سننے کے بعد اس میں بہت سی سبق آموز چیزیں ہیں، اور آپ ان پر عمل درآمد کر کے اپنی شخصیت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھے اور نیک انسان بن سکتے ہیں۔ یہ اس لیے اسے ضرور سنیں اور اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دکھ سے نجات، ٹاپک ہے دکھ سے نجات۔ آج مغرب سائنس اور ٹیکنالوجی میں انتہائی ترقی تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس عظیم و شان مادی ترقی کے باوجود، جیسا کہ ان کتب اور فکری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، وہاں کے افراد سخت بے اطمینانی میں مبتلا ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے بنیادی تصورات کسی خاص قسم کے عدم توازن کا شکار ہو چکے ہیں، اور انہیں کسی ایسے پیغام کی ضرورت ہے جس سے ان کے معاشرے کا توازن بحال ہو جائے، اور یہ پیغام رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن مجید اور سیرت نبویہ میں موجود ہے۔ رحمت پروردگار کے وجود کی پہچان اور سرمایہ مسرت و سعادت بھی ہے، اور فرد اور معاشرہ کے جملہ دکھوں کی دوا بھی۔ اس میں تسلی اور غم کا علاج بھی ہے، مگر مربیانہ تربیت اور معلمانہ بشارت کے ساتھ انداز بغرض اصلاح بھی ہے۔ بہرحال رحمت کا غالب عنصر وہ سلوک ہے جس سے قلب انسانی دکھ سے نجات پا کر اطمینان حاصل کر سکے، بلکہ اس سے بڑھ کر دلوں میں شادابی کی کیفیت پیدا ہو جائے، جو کسی قدر توانائی اور نشو و نما کی صلاحیت کی ضامن ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ ایک نہیں دو پتھر۔ مدینہ کے محدود رائے وسائل پر جب مہاجرین کی روزانہ بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بڑھنے لگا اور لٹے پٹے دبے بے سہارا لوگ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش میں لگ گئے، تو اکثر مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ انہیں کھانے کو بھی کچھ میسر نہ تھا۔ اس آزمائش میں رسول خدا اور آپ کے گھر کے لوگ سب عام ساتھیوں کے برابر شریک تھے۔ غربت اور بھوک کے اس دور میں رہی سہی کسر بیماری نے پوری کر دی۔ بخار کی ایک وبا پھیل گئی، اور یہ بخار بڑا ہٹیلا اور موذی ثابت ہوا۔ ایک تو لوگوں کو مدینے کی نئی آب و ہوا اور راس نہ آئی تھی، اور ان کی طبیعت پہلے سے ہی خراب تھی، اور اوپر سے بخار کی وبا نے آ لیا، اور ساتھ ہی فاقے کیوں کچھ غذا ملتی تو وہ بھی ناقص۔ چنانچہ اکثر مسلمان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ ایک طرف اسلامی تحریک کی کشتی مشکلات اور مخالفتوں کے طوفانوں میں پھنسی ہوئی تھی، اور نئی ابھرنے والی اسلامی ریاست ہر پہلو سے اپنی تکمیل کے لیے محتاج تھی۔ مدینہ کے اندر اور باہر دشمنوں اور منافقوں سے بڑے خطرات تھے۔ تحریک کے ہراول دستے کو بیماری نے آ لیا، اور فاقوں کے ساتھ ساتھ تن ڈھانکنے کو کپڑے کا بھی پورا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس مرحلے کو چھوٹی سی انقلابی جماعت نے جس قوت اور جذبے کے ساتھ پار کیا، وہ اللہ پر ایمان، مقصد کی محبت اور آپس میں بے پناہ اخوت کے جذبے کی طاقت تھی۔ حضرت ابو طلحہ مصیبت و آزمائش کے اس دور کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھوک کی مصیبت میں گول کر جب تنگ آ گئے تو سہارا حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حال بیان کیا اور پیٹ کھول کر دکھائے کہ کئی روز کے واقعے کی وجہ سے معدے میں ہونے والی ایک خاص جلن کو روکنے کے لیے پتھر باندھ رکھے تھے۔ اس پر تاریخ کی اس عظیم ترین ہستی کے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا۔ ایک نہیں دو پتھر بندے تھے۔
اس منظر کو دیکھ کر اپنا دکھڑا بھول بیان کرنے والوں کی تسلی ہو گئی۔ ایک مرتبہ اسی حال میں ابو بکر بے وقت آئے اور خواہش تھی کہ ذرا دل کی تسلی کے لیے اپنی تکلیف بیان کریں، مگر جب پھر خیال ہوا کہ اس سے سرور عالم کو خواہ مخواہ مزید پریشانی ہوگی، تھوڑی دیر میں حضرت عمر بھی آ پہنچے۔ وہ بھی اسی امتحان کا شکار تھے۔ آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف صاف عرض کیا کہ بھوک کے مارے بے تاب ہوں۔ حضور نے یہ سنا تو فرمایا میرا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے۔ طے پایا کہ اپنے رفیق ابو الحسیم کے ہاں چلیں۔ ابو الحسیم باغات کے مالک اور خوشحال تھے۔ تینوں اپنے رفیق کے ہاں پہنچے تو بیچارے خادم نہ سمجھے، نہ ہونے کے سبب خود ہی پانی لینے گئے ہوئے تھے۔ آئے تو فرط مسرت سے لپٹ گئے، پھر باغ میں لے جا کر کپڑا بچھایا اور کھجوریں توڑ کر حاضر کی۔ کھجوریں کھا کر ان فاقہ کشان راہ حق نے ٹھنڈا پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کرتے اور ابو الحسیم کے لیے دعائے خیر کرتے واپس ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص نے ایک موقع پر بیان کیا کہ تحریک محمدی کا میں ہی وہ رکن ہوں جس کے ہاتھ سے ایک دشمن حق کا پہلا خون گرا۔ میں ہی ہوں جس نے جہاد میں پہلا تیر پھینکا۔ ہم لوگوں نے ایسی حالت میں جہاد کیا ہے، ہم درختوں کے پتے اور کیکر کی پھلیاں کھایا کرتے تھے اور اس وجہ سے منہ کے کنارے زخمی ہوتے تھے۔ حضور کے رفیق خاص حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب میں ممبر نبوی پر حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان بھوک اور فاقہ کی شدت کے مارے بے ہوش پڑا تھا اور لوگ مجھ کو جنون زدہ سمجھ کر بطور علاج پاؤں سے میری گردن دباتے تھے، حالانکہ مجھے جنون نہیں ہوتا تھا، وہ محض بھوک کا عالم ہوتا تھا۔ صرف بانٹنے والا۔ سلطنت کے مفتوحات اور مال و دولت کو دنیا کے حکمرانوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھا اور اپنے ذاتی خاندانی عیش و آرام کے سوا ان کو کوئی دوسرا مصرف ان کے نزدیک نہ تھا، اور اگر وہ دوسروں کو کچھ دیتے تھے تو اس کو اپنا احسان سمجھتے تھے۔ لیکن جو نظام سلطنت اسلام نے قائم کیا، اس میں سلطنت کا مال اللہ کا مال کہلاتا اور وہ صرف بیت المال کی ملکیت تھا اور مسلمانوں ہی کے لیے تھا۔ زکوٰۃ، صدقہ، خراج اور جزیہ جو کچھ وصول ہوتا تھا وہ اگرچہ بحیثیت امیر سلطنت سب کا سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آتا تھا، لیکن آپ نے کبھی اپنا نہیں سمجھا اور کبھی اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائے، بلکہ اسے عام مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا۔ زکوٰۃ کی ساری رقم اپنے اور اپنے سارے خاندان بنو ہاشم پر حرام فرما دی اور بحکم الہی عام غرباء اور ضرورت مندوں کا حق قرار دیا اور اس کا اعلان فرمایا، میں تم کو نہ کچھ دے سکتا ہوں نہ کچھ روک سکتا ہوں، میں صرف خزانچی ہوں، جس موقع پر خرچ کرنے کا مجھے حکم دیا جاتا ہے وہاں خرچ کرتا ہوں۔ دوسرے موقع پر فرمایا، میں صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والا تو خدا ہے۔ بڑی قربانی۔ حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلیں۔ حضرت نے آپ کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد کیا کہ وہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت زبیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، بولی کہ میں بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز و مشفق بھائی، بہادر بھائی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو رہی ہیں اور مغفرت کی دعا مانگی۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہندہ حضرت امیر معاویہ کی ماں نے ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ کی لاش پر گئی اور اس کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار
لکھا جاتا ہے اسی بنا پر لکھا جاتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے 70 آدمی مارے گئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے، لیکن مسلمانوں کی غربت کا یہ حال تھا کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے، ان کا پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا، سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، اگر پاؤں از خر کی گھاس سے چھپا دیے گئے۔ یہ وہ حیرت انگیز منظر تھا۔ بعد میں یہ واقعہ مسلمانوں کو یاد آ جاتا تو آنکھیں تر ہو جاتی۔ شہداء غسل کے بغیر اسی طرح خون میں لتڑے ہوئے 2 ملا کر ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ 8 برس کے بعد وفات سے 1-2 برس پہلے جب آپ ادھر سے گزرے تو بے اختیار آپ پر رحمت طاری ہو گئی۔ اس طرح آپ نے پردرد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہا ہو۔ جس کے بعد آپ نے خطبہ دیا کہ مسلمانوں، تم سے یہ خوف نہیں کہ پھر مشرک بن جاؤ گے، لیکن یہ ڈر ہے کہ دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔